بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مشرکین مکہ کی عہد شکنی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، مشرکین نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت یعنی خون بہا ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عہد شکنی اور قتل و غارتگری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور مرو زہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹھنڈی کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اسی لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ مسلم شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لیں، پھر دوبارہ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت مسح کر لیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نماز جنازہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالغ میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ ابن ماجہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کے ہر حرف پر دسنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فضائل القرآن للرازی۔
नंबर 6, एक गुनाह के बारे में अल्लाह ताला के साथ शिरक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशुबा अल्लाह ताला शिरक को माफ नहीं करेगा, शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा। और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह ताला के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। सूरह निसा। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की चीजें खत्म होने वाली हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह ताला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। सूरह नहल। नंबर 8, आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन लोगों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन लोग नंगे पैर, नंगे बदन और बगैर खतना किए उठाए जाएंगे जिस तरह वो पहली मर्तबा पैदा किए गए थे। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जुज़ाम यानी कोढ़ का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 दिन तक रोजाना 7 मर्तबा मदीना की उजवा खजूरों का इस्तेमाल जुज़ाम यानी कोढ़ के लिए फायदेमंद है। कंज़ुल उम्माल। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे अपनी उंगलियों को चाट लेना चाहिए क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसकी कौन सी उंगली में बरकत है। मुस्लिम शरीफ।